تک ہو چکا تھا، آیت نمبر 35 تک ہو چکا تھا۔ ابھی انشاءاللہ آیت نمبر 35 کے بعد پڑھیں گے۔ الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ، زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کے حکم میں، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، منہا 4 حرم اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم پس نہ زیادتی کرو ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر، وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ اور لڑو مشرکین سے اور لڑو سب مشرکین سے جیسا کہ وہ سب تم سے لڑتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر بے شک نسیء زیادتی ہے کفر میں، یضل بہ الذین کفروا گمراہی میں پڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما حلال سمجھتے ہیں اس کو 1 سال اور حرام کر دیتے ہیں دوسرے سال، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ تاکہ پورا کر دیں اس گنتی کو جو اللہ نے حرام کی، فیحلوا ما حرم اللہ پھر بے حرمتی کریں اس کی جو اللہ نے جس کو اللہ نے حرمت دی، زین لہم سوء اعمالہم مزین کیے گئے ان کے لیے برے اعمال، واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ آمنت باللہ و بآیاتہ
مشرکین عرب، یہودی، نصرانی، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیچھے پوری تفصیل سے گزر چکا ہے، جس نے پورا مکمل سنا ہوگا، کچھ ذہن میں رکھا ہوگا تو اس کو تو بات سمجھ آ جائے گی، اور جس نے پوری طرح نہ سنا نہ ذہن میں رکھا اس کو پوری بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو مسئلہ یہ چلا آ رہا ہے کہ مشرکین عرب کے ساتھ بھی جہاد کرو، اور بڑی تفصیل سے ان کو احکام بتلا دیے کہ فلاں وقت تک تمہیں مہلت ہے، اور اس کے بعد یا مسلمان ہو جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا عرب کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ بھی جہاد کرو، وہ بھی مشرک ہیں۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اسی طرح دوبارہ پھر یہ فرمایا کہ مشرکین کے ساتھ جہاد کرو، مشرکین عرب کے ساتھ جہاد کرو، اس لیے کہ انہوں نے ایک ازلی قانون ہے، ایک ازلی اور ابدی قانون ہے جس میں انہوں نے بدل کر رکھ دیا، اللہ کے قانون کو بدل کر رکھ دیا، لہٰذا ان کے ساتھ بھی جہاد کرو۔ اس کی تفصیل یوں ہے، اس کی پوری تفصیل یوں ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے جب سے آسمان زمین کو پیدا فرمایا، جب سے رات اور دن کا نظام چلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کو سال بتلایا، اور پھر اس سال کو 12 مہینوں میں تقسیم فرمایا۔ ہر مہینے کے 29، 30، 31 دن بنائے، اور ہر مہینہ 4 ہفتوں کا بنایا، اور ایک ہفتہ 7 دنوں کا بنایا، ایک دن 24 گھنٹوں کا بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے کہ جو پوری کائنات میں یہ نظام چالو ہے، چونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، کسی ایک دین میں، کسی ایک شریعت میں نہیں، بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، جب سے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا نظام چلایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے سال، مہینے، ہفتے، دن، گھنٹے بنائے، یہ پوری کی پوری دنیا میں یہ نظام لاگو ہے۔ یعنی کوئی ایک ایسا ملک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس نظام کا پابند نہ ہو۔ پوری دنیا کے رہنے والے اس فطرتی نظام کے پابند ہیں۔ پھر جو حساب کرتے ہیں تو بعض اس حساب کو سورج کے حساب سے چلاتے ہیں،
ان کے نزدیک بھی 12 مہینے ہیں، سال کے 12 مہینے ہیں، مہینے کے 4 ہفتے ہیں، لیکن بعض اس کو سورج کے حساب سے چلاتے ہیں اور بعض اس کو چاند کے حساب سے چلاتے ہیں۔ سورج کے حساب سے چلائیں پھر بھی جائز ہے، اور چاند کے حساب سے اس کو چلائیں پھر بھی جائز ہے۔ مختصر الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ ایک نظام شمسی ہے اور ایک نظام قمری ہے، اور ایک تیسرا نظام بھی چل رہا ہے، اور وہ ہے دنوں کا حساب۔ چاہے شمسی حساب ہو، قمری حساب ہو یا دنوں کا حساب ہو، سب کے نزدیک سال کے 12 ہی مہینے ہیں، سب کے نزدیک سال کے 12 ہی مہینے ہیں، کیونکہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے علم میں سال کے مہینے 12 ہی بنائے ہیں، اس میں کمی بیشی اللہ تعالیٰ نے نہیں کی۔ پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، جن کی ملت کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابند ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کا پابند بنایا ہے۔ قرآن شریف میں آتا ہے وَأَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ ملت ابراہیمی پر چلیں۔ یہ نظام آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے، لاکھوں کروڑوں سال پہلے سے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے یہ نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے۔ لاکھوں کروڑوں سال آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ بعض صورتوں کے فضائل میں آتا ہے کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے آسمان اور زمین کی پیدائش سے اتنے 100 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت پڑھ کر ملائکہ کو سنائی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ نظام جو ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے سالوں والا، کہ اتنے 100 سال، اتنے 1000 سال، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں لوح محفوظ کا نظام ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، ان کے یہاں شمسی نظام بھی تھا اور قمری نظام بھی تھا، کیونکہ قرآن شریف میں کئی جگہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، اور خاص کر سورہ رحمان میں آتا ہے وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بِحُسْبَانٍ، کہ شمس اور قمر، سورج اور چاند دونوں کو حساب کے لیے پیدا فرمایا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے دین میں، ان کی ملت میں، ان کی شریعت میں دونوں نظام چلتے تھے، لیکن زیادہ انہوں نے جو چاند والا نظام ہے، قمری نظام ہے، انہوں نے اس پر زیادہ عمل کرتے تھے۔ نظام دونوں چلتے تھے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کی ملت میں، ان کے دین میں زیادہ قمری نظام استعمال ہوتا تھا، یعنی یہ چاند والا، اس لیے کہ یہ آسان ہے، اس لیے کہ یہ آسان ہے، کوئی لکھا پڑھا ہے
وہ بھی اس کو جانتا ہے، اگر کوئی لکھا پڑھا نہیں ہے تو وہ بھی جانتا ہے۔ سورج کی جو منازل ہیں، سورج کی جو منازل ہیں وہ وہی لوگ جانتے ہیں کہ جو چاند اور سورج کی منازل کے ماہر ہوں، وہی جانتے ہیں کہ آج سورج نے کس جگہ سے طلوع ہونا ہے اور آج سورج کا کون سا راستہ ہے، کس راستے پر سورج چلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ آج مثال کے طور پر آج 14 اگست ہے، تو 14 اگست میں سورج کس جگہ سے طلوع ہوگا، اس کا کیا راستہ ہے، کہاں جا کر وہ ڈوبے گا، یہ نظام اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے پہلے ہی مقرر فرما دیا تھا۔ اس کا ظہور ہوا ہے آسمانوں زمینوں کے پیدا کرنے کے بعد، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں لوح محفوظ میں یہ نظام تھا۔ تو سورج روزانہ ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور پھر نئے راستے پہ چلتا ہے، نئی جگہ میں جا کر وہ غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح چاند وہ بھی روزانہ نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، نئے راستے پہ چلتا ہے اور نئی جگہ میں جا کر وہ غروب ہوتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورہ یاسین میں آتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، ایک ہی مدار میں چل رہے ہیں، سورج اور چاند ایک ہی مدار میں چل رہے ہیں، 12 مہینے اسی طرح ہوتا ہے، کبھی ایک جگہ سے طلوع ہوا، کبھی اس کے ساتھ دوسرے تھوڑا سا ہٹ کر دوسری جگہ سے طلوع ہوا، اس طرح چلتے 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 تھوڑا تھوڑا فاصلے سے، اسی طرح اس کے غروب کا بھی اتنا ہی فرق ہے جگہ کے اعتبار سے، کہ اور جو راستہ ہے چلنے کا اس کا بھی فرق ہے، چاند کا بھی اور سورج کا بھی۔ قرآن شریف میں ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، ایک ہی راستے پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی راستے مقرر کر دیے ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یوں نہیں ہو سکتا کہ سورج کی رفتار تیز ہے، چاند کی رفتار کمزور ہے کہ سورج جا کر چاند سے ٹکرا جائے، پکڑ لے، فرمایا ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مستحکم نظام کے ذریعہ ان کو چلایا ہے۔ اس مقام پر اگر آپ یوں کہہ دیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تو بہترین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات برکت والی ہے، احسن الخالقین، جو بہترین پیدا کرنے والی ہے، بہترین نظام چلانے والی ہے۔ نہ سورج اور چاند کا آپس میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، نہ ستاروں کا آپس میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اسی مدار میں چلتے ہیں، کل فی فلک یسبحون۔ دونوں نظام، شمسی نظام بھی اور قمری نظام بھی، سورج کا نظام بھی اور چاند کا نظام بھی، یہ دونوں نظام اللہ تعالیٰ نے حساب کے لیے مقرر کیے ہیں۔ چاند کے حساب کے ساتھ بہت سی عبادات متعلق ہیں، چاند کے حساب کے ساتھ بہت سی عبادات کا تعلق ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کا تعلق چاند کے نظام سے ہے، سورج کے حساب سے اس کو متعین نہیں کیا جا سکتا۔
حج کا تعلق چاند کے حساب سے ہے، کیونکہ حج چاند کی 9 تاریخ کو 9 ذوالحجہ کو عرفات میں جانا ہے، اور پھر وہاں سے آ کر 10 کی رات مزدلفہ میں گزارنی ہے، اور پھر 10 تاریخ آ کر عید ہے، قربانی ہے، اور اس کے بعد 2-3 دن وہاں مینا میں ٹھہرنا ہے، پھر واپس آنا ہے۔ اگر یہ سورج کے حساب سے اس کو کرنا چاہیں تو یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اسی طرح رمضان المبارک کا حساب ہے۔ باقی جو عبادات ہیں، لیلۃ القدر کا حساب ہے، 15 شعبان کی رات کا جو حساب ہے، 1-2 نہیں کئی چیزیں ہیں جن کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے یہاں دونوں نظام چلتے تھے، لیکن ان کے یہاں زیادہ جو اعتبار تھا وہ چاند والے نظام کا تھا، کیونکہ یہ اکثر عبادات حج وغیرہ یہ جو عبادات ہیں یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی سنت وہاں سے چلے ہیں، وہاں سے یہ چیزیں چلی ہیں، تو لہٰذا ان کا تعلق چاند سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چاند کی تاریخ کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ پھر جب سے اللہ تعالیٰ نے سال بنائے، مہینے بنائے، تو ان سال کے 12 مہینے بنائے، اور چاند کے حساب سے ان 12 مہینوں کے نام اس طرح ہیں۔ ابتدا ہوتی ہے محرم سے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ ہیں چاند کے جو مہینے ہیں، ان کے یہ نام ہیں۔ اور جو اسلامی سال ہے، جو اسلامی سال ہے، اس کی ابتدا بھی چاند کے مہینے سے، محرم سے ہوتی ہے۔ محرم جو ہے یہ پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا، اور یہ آج کا نہیں ہے، آج کا نہیں ہے، بلکہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ صرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام نے اسلام کے سال کو شمار کرنا، اسلام کی جو سن مقرر کی گئی ہے اس کے متعلق مشورہ ہوا، چونکہ نظام تو 3 چل رہے تھے اس وقت، سورج والا، چاند والا اور دنوں والا، دنیا میں یہ نظام چل رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں کون سا نظام چلانا چاہیے، کس کو اپنانا چاہیے، ہماری تاریخیں، ہماری ابتدا کس سے ہونی چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں تمام صحابہ کرام کے مشورہ سے یہ طے پایا کہ ہمارا سال تو اس شروع جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے ابتدا سے، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین پیدا فرمائے، محرم سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن ہم اسلام میں کب سے گننا شروع کریں سالوں کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، یا اس تاریخ سے کہ جس تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے،
یا اور ایسی تاریخوں سے تو یہ طے پایا کہ بڑا اہم معاملہ جو آیا ہے اسلامی تاریخ میں وہ ہے ہجرت والا معاملہ، کہ جب تک ہجرت نہیں ہوئی تھی اسلام اور مسلمان دبے ہوئے تھے۔ جب ہجرت ہوئی اور ہجرت کے بعد جہاد کا نظام قائم ہوا، اس کے بعد اسلام پھلا پھولا۔ تو اس لیے تمام صحابہ کرام کے مشورے سے یہ طے پایا کہ مسلمانوں کا جو سن کی ابتدا ہے وہ ہونی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال سے۔ ہجرت تو محرم میں نہیں ہوئی تھی، ہجرت محرم میں تو نہیں ہوئی تھی، لیکن چونکہ سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، جو قدرت کا نظام ہے اس کو بدل کر اس کی جگہ ہجرت والے مہینے کو نہیں لینا، بلکہ جو قدرت کا نظام ہے کہ سال محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم سے ہی سال کو شروع کرنا ہے، اور گننا یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کو اس وقت سے گننا ہے کہ جس وقت سے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی ہے۔ سال کا شمار وہاں سے ہوگا کہ یہ سن وہاں سے شروع ہوگا کہ ہجرت کے اتنے سال ہو گئے، اور اس میں کوئی سال بدلے تو نہیں، مہینہ بدلا ہے نا، سال تو نہیں بدلے، مہینہ بدلا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کے اتفاق سے اسلامی سن کی ابتدا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی، کیونکہ یہ بہت بڑا انقلاب ہے دنیا میں، خیر اور برکت کا، جہاد کا بہت بڑا انقلاب ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ جس طرح باقی نظاموں کو جانتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس طرح جو چاند کا نظام ہے، اسلامی نظام ہے، اس کو بھی استعمال کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی شہر کے تمام مسلمان ایسے ہوں جن کو اپنے سن کا، ہجری سن کا، ان مہینوں کا پتہ نہ ہو تو سارے گناہگار ہیں۔ اگر چند ایک کو پتہ ہو باقیوں کو نہ ہو تو گناہ سے سب نکل جائیں گے۔ فرض کفایہ ہے، بعض کو اگر معلوم ہو تو گناہ سے نکل جائیں گے۔ تو بہرحال ہمارے آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہمارے سال کی ابتدا ہوئی ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک 1443 یا 44 سال پورے ہو چکے ہیں جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ اس وقت سے لے کر آج اس مہینے تک، آج یہ محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 1444 سال پورے ہو چکے ہیں۔ 44 ہے نا، 1444 سال پورے ہو چکے ہیں۔ اور عیسائیوں نے، چونکہ ان کے یہاں شخصیات کا اعتبار ہوتا ہے، ہمارے نزدیک اعمال کا اعتبار ہے، ان کے نزدیک شخصیات کا اعتبار ہے، تو ان کی جو تاریخ ہے، انہوں نے جو سن کا ابتدا کیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں میلادی تاریخ، اس کو کہتے ہیں میلادی سن۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے آج تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے آج تک کتنے ہو چکے ہیں؟ 2000
23 ہے 22 ہے 2022 سال ہو چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے آج تک۔ اور دوسرے جو ہیں ہندوستان میں ایک شخص گزرا تھا جس نے بڑی کامیاب حکومت کی تھی، اس کا نام تھا بکرم جیت یا بکرم سنگھ، بکرم جیت یا بکرم سنگھ۔ تو اس نے اپنی پیدائش سے بہت پہلے، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے اپنی پیدائش سے سالوں کی سن کی ابتدا شروع کی تھی۔ تو وہ کیا ہے، وہ دنوں کا حساب تھا، وہ دنوں کا حساب کرتے تھے۔ تو اسلامی مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ پہ جا کر مکمل ہو گیا۔ اور جو شمسی حساب ہے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے سن کو شمار کرنا شروع کیا۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے جنوری کے مہینے سے۔ تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ اور جو اس والی ہے بکرم جیت والی ہے، بکرمی تاریخ جو ہے، تو اس کی ابتدا ہوتی ہے بیساکھ وغیرہ سے، بیساکھ وغیرہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اس وقت شاید کہ پورے مہینے میری زبان پر نہ ہوں، آپ کو مجھ سے زیادہ یاد ہوں گے، یہ 3 اس وقت دنیا میں رائج ہیں۔ اور زیادہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائی اس معاملے میں بڑی محنت کرتے ہیں اور اپنے دین کو، اپنے نبی کی تاریخ کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے زیادہ تر دنیا میں وہ رائج ہے۔ اور پھر اسلام تو ہیں جو تاریخ بھی جس کو بھی مقرر کرو، جس کی ابتدا کرو، جس مہینے سے شروع کرو، سال کے مہینے 12 ہی ہیں، سال کے مہینے 12 ہی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ انشاءاللہ باقی باتیں پھر عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔